الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر سامعین، مالک کائنات نے دین دے لحاظ نال سب تو جڑا اچا مقام اور مرتبہ انسانیت دے افراد وچوں کہیں فرد نو عطا فرمایا ہے، اس فضیلت اور درجے دا نام ہے مقام نبوت۔ کوئی بندہ اگر دین دے لحاظ نال سب تو زیادہ ترقی کرے تے اے چاہے کہ میں اپنی محنت نال اپنی کوشش نال مقام نبوت تے سرفراز تھی ونجاں، تا کوئی بندہ اپنی محنت تے کوشش نال نبوت دا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جرے ویلے مقام نبوت دی گفتگو ہوئے، بحث ہوئے، اتھاں مقام نبوت دے بارے وچ الفاظ استعمال تھینن کہ نبوت والا مقام اے وہبی مقام ہے۔ وہبی مقام دا معنی کہ اللہ کریم جینو چاہے عطا فرما دے وے، انسان دا اس وچ کوئی عمل تے دخل نہیں ہوندا۔ اس تو بعد مقام نبوت تو بعد جڑا دین دے لحاظ نال دوجا درجہ ہے، اس مقام دا نام ہے مقام صحبت۔ مقام صحبت دا معنی کہ جنہ جنہ ہستیاں نو اپنے اپنے دور وچ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی مجلس نصیب ہوئیے،
انبیاء کرام دی محفل نصیب ہوئیے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نال ایمان دی حالت دے اندر انہاں دے کول باہنا نصیب ہویا ہے۔ ایمان دی حالت وچ اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو ڈٹھا ہے یا ایمان دی حالت وچ انہاں اللہ دے پیغمبر نو ڈٹھا ہے؟ اے دین دے لحاظ نال پوری شریعت وچ دوجا مقام تے مرتبہ ہے، مقام صحبت۔ چنانچہ ہر دور وچ انبیاء علیہم السلام دا جتنے تک سلسلہ جاری رہا، جڑے سب تو پہلے ایمان قبول کرن والے ہن انبیاء علیہم السلام دے دستے مبارک تے بعد وچ آون والی امت دے افراد انہاں انبیاء کرام دے صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ تے وقت جڑے ویلے دور آیا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دا رتبہ، آپ دے درجات، آپ دے فضائل، آپ دے خصائل، آپ دے شمائل احباب اچھی طرح واقف ہو کہ سارے انبیاء علیہم السلام نالوں زیادہ تے ایویں جڑے امام الانبیاء کرام دے، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام ہن، باقی انبیاء کرام دے صحابہ بھی رل کے اللہ دے محبوب دے صحابہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے دین دے لحاظ نال ایک دوجا پہلو میں عرض کیتا ہے، جرا ترقی دا پہلو ہے، کمال دا پہلو ہے۔ اگو ور صحابہ کرامی درجن، بعض نو صدیقین دا مقام نصیب ہویا ہے، بعض نو شہداء دا مقام نصیب ہویا ہے۔ انہاں درجے تو ہٹ کے اساں ایک درجے دی گل کرنی ہے۔ دین دے لحاظ نال سب تو وڈا تے اچا مرتبہ تے مقام نبوت، مقام نبوت تو بعد دین دے لحاظ نال سب تو اچا مرتبہ مقام صحبت، جنہاں نو انبیاء کرام دی مجلس ایمان دی حالت یہ نصیب ہوئی ہے۔ تے وات دین دے لحاظ نال سب تو وڈا اچا مرتبہ انہاں دوہاں تو بعد مقام ولایت، جڑے اولیاء کرام ہوون، جڑا عام مسلماناں تے عام مومناں دے وچ اولیاء کرام نو اللہ کریم مقام عطا فرمایا ہے، عام مومنین مسلمین رل کے مقام ولایت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ کریم میں نے فرمایا من آدھا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، جیرا بندہ میں اللہ دے کہیں ولی نال دشمنی رکھے، میں اللہ دے ولی نال دشمنی رکھنے والے بندے واسطے میں اللہ دا اعلان جنگ ہے۔ اولیاء کرام نال دشمنی رکھن والے نال اللہ اعلان جنگ پیا کریندا ہے۔ مقام نبوت تو بعد مقام صحبت، مقام صحبت تو بعد تیجا درجہ عرض کرن لگا مقام ولایت۔ کلام مقدس وچ بے شمار مقامات تے اللہ کریم نے اپنے انہاں دوستاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں، فضائل بیان کیتے، درجات بیان کیتے، پر اج دے جڑے نازک دور دے اندر تساں تے میں احباب اپنی زندگی گزار رہے ہاں، مقام ولایت دی پہچان تے معیار لوگاں کول نہیں رہا کہ ایک بندہ جس کو مقام ولایت موجود ہے، اللہ دا ولی ہے، اللہ دا دوست ہے، اس دی پہچان کے ہے، نشانی کے ہے۔ اج قرآن و سنت دے حوالے نال ترے نشانیاں عرض کرنیاں کہ او کون بندہ ہے جس کو مقام ولایت موجود ہے۔ چنانچہ شریعت دا خلاصہ مقام ولایت دے لحاظ نال نشانیاں دے طور تے اے ہے کہ اللہ دا ولی او بن سکدا ہے سب تو پہلے جس دی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت موجود ہوئے۔ اگر زندگی وچ کہیں بندے دی اللہ دی عبادت موجود نہیں، جڑا اللہ ہی دا عابد نہیں، او بندہ اپنے آپ نو ولی سناون دا حقدار نہیں ہو سکدا۔ ایک نشانی کلام مقدس تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال اے ثابت ہے۔
چنانچہ قرآن پاک دا ایک انداز لکھا ہے کہ اللہ دے ولی کون ہوندے جڑے اللہ ہی دی عبادت کرنے والے ہوندے. ترے نشانیاں انشاءاللہ اج دی نشست وچ عرض کرنیاں کہ کنہ بندیاں نو اللہ کریم دے دوست ہون والا امتیاز تے فخر حاصل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. سورہ دنا المؤمنون 18واں پارہ ابتدا میرے سامنے. فرمایا دنیا تے آخرت وچ کامیاب ہو گئے. اللہ کون کامیاب ہو گئے؟ فرمایا المؤمنون، ایماندار کامیاب ہو گئے. اللہ نشانی دس، فرمایا ایمانداراں دیاں نشانیاں سنو تے اللہ کریم دے ولیاں دیاں علامتاں سنو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں دے اندر عاجزی کرن والے. عاجزی دا نمبر تا بعد ہی چاونا ہے، پہلے نماز تا پڑھن. جڑے نماز ہی نہیں پڑھدے انہاں عاجزی نماز ہی کیڑی کرنی ہے؟ عاجزی دا ذکر دا بعد ہی جاسی، پہلے نماز دا بندہ پڑھے. جڑا بندہ نماز دا پابند نہیں اس نماز دے اندر عاجزی کیویں کرنی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ دی عبادت کرن والا اے بندہ اللہ کریم دا ولی ہے. تے جڑے بندے دی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود نہیں، اے بندہ اللہ دا ولی سناون دا قطعاً حقدار نہیں. تے نال ایک اور بڑا دلچسپ جملہ سنا ہے تے یاد رکھا ہے، شاید میری زندگی وفا نہ کرے. جڑا اللہ دا ولی ہوئے او اپنے آپ کو اللہ دا ولی سڈویں دا نہیں ہوندا. جڑا اپنے آپ کو اللہ دا ولی سڈواوے او ولی ہوندا ہی نہیں. جے کر اے جملہ تساں یاد رکھا ساری زندگی کام آسی. جڑے اولیاء کرام ہوندے او اپنے آپ نو ولی سڈویں دے نہیں ہوندے، تے جڑا اپنے آپ نو سڈاوے جو میں اللہ دا ولی ہاں، اے ولی ہے ہی نہیں. اللہ کریم کیڑی نشانی ولیاں دی؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سورۃ الفرقان 19واں پارہ تے میرے سامنے آیت نمبر 64 کھلی ہوئی ہے. اللہ دے ولی او ہوندن جنہ دیاں راتاں گزردیاں اللہ کیڑے حال وچ انہاں دیاں راتاں گزردیاں. فرمایا یبیتون لربہم، رات گزرے دن رب دی رضا واسطے. ساڑیاں راتاں وچ دنیا دیاں خواہشاں، ساری راتاں وچ دنیا دیاں لذتاں، ساری راتیاں گزارن وچ دنیا دیاں تمناواں، تے اللہ دے ولیاں دیاں راتاں گزردیاں لربہم، رب دی رضا واسطے. اللہ کرے دے کہ ہن فرمایا سجدن وقیاما. اللہ دا ولی او دے جس دی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت موجود ہوئے. راتاں گزرے دن رب دی رضا واسطے سجدہ کرے دے ہویا. راتاں گزرے دن رب نو راضی کرن واسطے قیام دے اندر رب العالمین دے سامنے کھلو کے
قرآن دیاں تلاوتاں کرے نے قیام وچ، اے اللہ دے ولی جنہ دی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود ہے۔ اچھا اے تائی سورۃ الفرقان، ہن سورۃ آل عمران دا حوالہ سنے، تیسرا پارہ، سورۃ دا نام سورۃ آل عمران۔ اللہ کریم فرمیندے آیت نمبر 17 وچ اللہ دے ولی کون ہوندے؟ الصابرین، صبر کرن والے، ماتم کرن والے نا، الصابرین، صبر کرن والے، ماتم کرن والے نا، والصادقین، سچ بولن والے۔ اللہ صرف زبان سچی، اکھے نہیں، نیت دے بھی سچے، زبان دے بھی سچے، عمل دے بھی سچے، کردار دے بھی سچے۔ اسائیں پرکھنے اپنے آپ نو ساڈے ماحول دے اندر، اگر کردار سچا ہے تا نیت سچیاں نہیں رہیاں، اگر نیت سچی ہے عمل سچا نہیں رہیا، عمل سچا ہے زبان سچی نہیں رہی، تے اللہ فرما دے والصادقین، زبان دے بھی سچے، عمل دے بھی سچے، کردار دے بھی سچے، تے نیت دے بھی سچے۔ والقانتین، اللہ دیاں فرما برداریاں کرن والے، والمنفقین، اللہ دے رستے تے خرچ کرن والے، اللہ دے رستے تے خرچ کرن والے، تے خرچ کرن تو بعد کے آکھ دین انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اساں تانوں کھلوے دے پئے اللہ نو راضی کرن واسطے، تو سا کوئی سانو بدلہ بھی نہ دیو، تے زبان نال ساڈا شکریہ بھی ادا کوئی نہ کرو۔ خرچ کرن والے، اللہ گل مک گئی، فرمایا مکی نہیں، اگلی گل سن مندا۔ صبر کرن والے ایک، سچ بولن والے دو، اللہ دیاں فرما برداریاں کرن والے ترے، اللہ دے رستے تے خرچ کرن والے چار، تے والمستغفرین بالاسحار، ادھی رات نو اٹھی کے اللہ کریم دے سامنے بخشش منگن والے۔ اندازہ لو اللہ بخشش والی صفت دا ذکر چھیکڑ وچ کیتا ہے، کیوں؟ صبر موجود ہے، سچ موجود ہے، اللہ دی فرما برداری موجود ہے، اللہ دے رستے تے خرچ موجود ہے، تے آخر دے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، صبر والے عمل تے انہاں نو ناز نہیں، سچ والے عمل تے انہاں نو فخر نہیں، فرما برداری کریں دن اللہ دیا کر نہیں، اللہ دے رستے تے خرچ کریں دن کہہ دیتے احسان نہیں، بلکہ والمستغفرین بالاسحار، ادھی راتی اٹھی کے اللہ کریم تو بخشش منگن، اللہ صبر اساں کیتا ہے، سچ اساں بولے، خرچ اساں کیتا ہے، فرما برداری اساں کیتی ہے، اللہ جے کر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہوئے تو ساڈیاں غلطیاں معاف چا فرما۔ جڑے بندے دی زندگی وچ اللہ دی عبادت نہیں، او بندہ قطعاً اللہ دا ولی سداون دا حقدار نہیں۔ اقبال کے لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترے نشانی عرض کرنی اللہ دے ولیاں دیاں۔ اللہ دے ولی دی پہلی نشانی
اس دی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت ہوے. جڑا اللہ دی عبادت نہیں کرے دا او اللہ دا ولی سجاون دا قطن حقدار نہیں. حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی کہ نماز مدینے پڑھ دین، کھا دے اتھا ہی نا نماز مدینے پڑھ دین. حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی کہ نماز جی مکے پڑھ دے انہیں، کھا دے پی دے اتھا تے نماز مکے پڑھ. جڑا اللہ دی عبادت نہیں کرے دا او ولی ہو سکدا نہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل اگے بھی تساں احباب نو سنے نہ ہونا. دریائے دجلہ دے کنارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھ دین کہ پیرے پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دی عبادت پہ کرے نہان. ایک لائٹ چمکیے، نور چمکے، وچو آواز آئیے، اے میرے بندے عبد القادر میں اللہ تیرے نال گلاں کرن لگا، آج تو بعد تیرے تے عبادت معاف ہیں، کوئی نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، اللہ نو یاد کرن دی کوئی ضرورت نہیں. حضرت پیر پیران رحمت اللہ علیہ دی زبان وچ لفظ نکلے لا حول ولا قوت الا باللہ. ظالم تو شیطانوں سے. اللہ کریم نے فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. سورۃ الحجر آیت نمبر 99 14واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وفات دے آندے تک اللہ دی عبادت نہیں چھوڑنی. جتنے تک دنیا تو ٹرن دا ٹائم تہاڈا نہیں آندا او تھی اللہ دی عبادت نہیں چھوڑنی کیتی رکھے. حضرت پیر پیران رحمت اللہ نے فرمایا دنیا تو ٹردے تک آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دی عبادت معاف نہیں ہوئیاں تے میں انہاں دا امتی میرے تے کیویں عبادت معاف ہو گئیاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان سامنے آ گیا ہے. کیا واہ شیخ عبد القادر جیلانی تینو اپنے علم نے بچا گھدا ہے. حضرت پیر پیران رحمت اللہ علیہ فرمایا ظالم او بدبخت اجڑ توڑی حملہ کرن تو باز نہیں آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مینو علم نہیں بچایا اللہ نے اپنے فضل نال بچایا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھ دے نا کہ شیطان دا اے دوجا حملہ پہلے حملے نالوں 70 گنا زیادہ سخت آئی. شیطان لوگاں نوں انہیں گمراہ کریندا ہے تو بڑا مولوی ہے تو بڑا عالم ہے بادشاہ کما ہاں جی میں تو بڑا صوفی ہاں جی میں بڑا نیک ہاں میں بڑا عالم ہاں. اے شیطان دا بہت بڑا حملہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ظالم اجڑ توڑی حملہ کرن تو باز نہیں آیا مینو علم نہیں بچایا اللہ نے اپنے فضلہ نال بچایا. شیطان آکھن لگا اے پیرے پیران رحمت اللہ تعالی علیہ اے جیرا میں دوجا حملہ کیتا ہے کہ اپنے علم نال تساں بچ گئے ہو اے دوجا جیرا میں حملہ کیتا ہے اس طریقے نال میں 70 صوفیاں نو گمراہ کر کے آندا پیاں. میں ایویں لائٹ بن کے چمکدا ہم تے وچوں آواز دینا ہم تواڈے تے نمازاں معافین عبادتاں معافین تے وعدن لا حول ولا قوت الا باللہ. ظالم تو شیطانوں سے ساڈے تے کیویں عبادتاں معاف ہو گئیاں تے میں انہاں دے سامنے آن کے آکھدم علم تانوں بچا کے دین ہاں علم ہے تے بچ گئے نا. اس سے دوجے حملے نال 70 صوفیاں نو گمراہ کر کے آندا پیاں. تے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ ساڈے محلے دے اندر ایک بندہ راندا آئی تے بڑا نیک مشہور آئی
لوگ آدھے یار بڑا نیک ہے تے بڑا زاہد ہے بڑا صوفی ہے، تے محلے دے وچ ایک ہور بندہ رہندا ہے، او آدھا یار اے عالم ہے نہیں، تے جے کر بندہ عالم نہ ہوئے نا تا اندے گمراہ ہون دا خطرہ بہت زیادہ ہوندا ہے۔ وہ آدھے نہیں یار تو میں پچھو لگا رہا ہے، نیک بندہ ہے صوفی بندہ، اس کہ اچھا میں تو کوئی خیسا وات ہگنی مار جو رات دا ٹائم ہے صوفی صاحب انہاں تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھے نا، اے نال گواڈھی ہے چھت تے چڑھ بیٹھا ہے، چھت تے چڑھ کے آواز کی دی او صوفی صاحب انہاں حیران تھی گیا نا بھئی رات لے کے آواز آ گئی ہے اس وقت او کی بھئی کون ہے بھئی آواز کرنا اللہ لا کرنا اللہ کون ہے؟ اس آقا میں جبرائیل ہاں۔ صوفی صاحب آقا جبرائیل رات دے ٹائم تو کی میں آیا ہے کہ میں تینوں دسن آیا تیرے تے نمازہ معاف ہیں۔ صوفی صاحب نے لوٹا رکھا ہے جا سویر تھئیے مسجد کی نہیں ہے نماز پڑھن واسطے، محلے والے حیران بھائی 5 ٹائم دے نمازی ہن نماز تے کونی ہوئی کوئی مجبوری بن گئی اسی وقت پیشی تھئی کونی دیگر تھئی کونی مغرب کونی اثر عشاء دے ٹائم محلے والے نمازی جڑے ہن او صوفی صاحب دے دروازے تے ونج وڑن ٹھک 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 صوفی صاحب دروازہ کھولا بھئی خیر ہوئے اللہ دے بندے تسا نمازہ تے آونا چھوڑ لیتا ہے اکھے میرے تے نمازہ معاف ہی نا معاف ہی نا کی میں اکھے رات میرے تے جبریل نازل تھی ہے اس میں کو اکھے نمازہ معاف ہی تیرے تے جبریل او کہ جی آئی او بندہ ہی نال کھلوتا ہے اسا کہ او جبریل میں ہاں۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے انسان عبادت کرے پر عبادت نال علم ہونا شریعت دا ضروری ہے۔ عرض پیاں کریں نہ ہم اللہ دے ولیاں دیاں 3 نشانیاں وچوں پہلی نشانی کہ جنہ دی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود ہوئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حال عبادتاں کرن تو بعد رب کعبہ دی قسم ساری امت دیاں عبادتاں کٹھیاں چا کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سبحان اللہ دے کلمے دی شان دا ہی مقابلہ نہیں ہو سکدا پر اتنے عبادتاں کرن تو بعد عرض کریں اللہم ما عبدنا کا حق عبادت کا اے پروردگار جویں تیری عبادت دا حق ہی میں آمنہ دلال تو حق ادا نہیں ہویا۔ تے اللہ دے ولیاں دا قرآن دا انداز بھی سنی ونجے سورہ دنا سورہ آل عمران 4 پارہ میرے سامنے کھلا ہوئے رب العالمین فرمائے آیت نمبر 191 دے اندر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اپنی جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا مسلک رسل گا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ توہن کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ تک و سارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تک آج بھی میری موجودہ جماعت دے اراکین تے سارے ممرادہ کی دے اللہ دے ولیہ دیا 3 نشانیاں وچوں پہلی نشانی یہ ہے اللہ دا ولی او ہو دے جدی زندگی دے اندر اللہ دی عبادت موجود ہوئے اگر زندگی بھی اللہ دی عبادت موجود نہیں او بندہ قدن بھی اللہ دا ولی بن سکدا نہیں۔ تے اللہ فرما دے میرے ولیاں دا حال کے رہے الذین یذکرون اللہ جرے اللہ کریم نو یاد رکھ دین اللہ کیویں یاد رکھ دین اللہ فرما دے قیاما کھلوتن تا بھی اللہ یاد ہے کھلوتے تبھی اللہ یاد ہے اللہ پاک آج کھلوتے کھلوتے تھک گئے نا بندہ آرام کرنے واسطے بہ گیا ہے اللہ فرما دے وقودا جے کر بیٹھے تبھی اللہ یاد ہے اللہ بندہ ہمیشہ بیٹھا تا نہیں رہ سکتا لیٹن دی ضرورت ہوندی ہے اللہ فرما دے میرے ولیاں دا بھی حال سن گنو کھلوتے تھک گئے بہ کے اللہ نو یاد کرنا شروع کر دیتا ہی نے تے جے کر بیٹھے بیٹھے تھک گئے لیٹن دی ضرورت پہ گئی ہے تاوی والا جنوبہم پاسیاں دے باہر لیٹے پین تاوی اللہ یاد ہے تساں سو ایک ہی میں تھی سکتا ہے سارے کول
شاید میری زندگی وفا نہ کرے میرے بھائیو، اللہ نو یاد ہمیشہ رکھن دا نسخہ تانوں نہ چھوڑا۔ بندہ جے کر گھروں نکلن لگے دل وچ نیت چا کرے اللہ جڑے کم ویدا پیاں خیر نال گھن ونجے، خیر نال ولاویں، جے یا نیت کر کے بندہ نکل پوے، اے ونجنا بھی اللہ دے ذکر وچے تے ولنا بھی اللہ کریم دے ذکر وچے۔ بندہ کی تھائیں ونج بیٹھے دکان تے باون لگے، اللہ تیرے آسرے تے باندھا پیاں تے آونا بھی تیرے آسرے تے ہے، اللہ تے گاکھاں نو بھیجنا بھی اپنی رزق دی تقسیم نال ہے۔ یہ بندہ اس نیت نال بہ گیا دکان دے اوتے، بندے دا باونا بھی اللہ دا ذکر ہے، اٹھیونا بھی اللہ دا ذکر ہے، گاہک نو سودا دیونا بھی اللہ کریم دا ذکر ہے۔ الذین، ذکر بڑا آسان ہے اللہ دا، اللہ دی یاد خیال جا کرے، اللہ آپ خیر کیتی رکھے اس کم دے اندر، حد پاونا میرا کم ہے، توڑ بجاونا تیرا کم ہے، اے نیت چا کرے جے کم وچ کھلوتے تا وی ذکر لکھی دا پی ہے، کم وچ بیٹھے تا وی ذکر لکھی دا پی ہے، لیٹا پی ہے تا وی اللہ دا ذکر لکھی دا پی ہے۔ اللہ اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ دے ولیاں نو کھلوتے بھی اللہ یاد ہے، بیٹھے بھی اللہ یاد ہے، لیٹے بھی اللہ یاد ہے۔ پہلی نشانی جڑے بندے دی زندگی وچ اللہ دی عبادت نہیں، او بندہ اللہ کریم دا ولی سراون دا قطن حقدار نہیں۔ تے ولیاں دی دوجی نشانی سنے، اللہ دے ولی دی پہلی نشانی زندگی وچ اللہ دی عبادت موجود ہوئے، تے اللہ دے دوست دی دوجی نشانی بندے دی زندگی دے اندر رسول کریم دی اطاعت موجود ہوئے۔ جڑے انسان دی زندگی وچ آمنہ دلان صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت موجود نہیں، او بندہ قطن اللہ کریم دا ولی سراون دا حقدار۔ رومیاں نال معاہدہ کیتا گیا مسلماناں دا، او رومیو عیسائیو اساں تواڈے نال فلانی تاریخ تونی جنگ نہیں کرنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اپنی فوج دے معاہدہ کرنے والے مسلمانہ دی طرفوں تاریخ مقرر ہو گئی۔ تاں پتہ لگ گئے جلے تاریخ نیڑے آون لگی ہے صلح مکن دی، مثلا بھائی ہک تاریخ تک تاری ساری صلح ہے، ہک دوجے نال اساں لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ جیرے ویلے ہک تاریخ نیڑے آون لگی ہے، مثال پیا دینا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیتا ہے، مسلمانہ دی لشکر تے جماعت نو نال چلایا ہے، چل دے سرحدہ تو نہیں پہنچ گئے، سرحدہ تے ون کے فوجاں چا ڈیرا لایا ہے۔ جیرے ویلے ایک تاریخ پوری تھئی، ساڈا معاہدہ مکمل تھی گیا، اساں فوراً عیسائیاں دے اوتے حملہ کر دیونا ہے، تاریخ تو پوری تھی گئی۔ جیرے ویلے فوجاں ون کے ڈیرا لائے، عیسائیاں نو خبر نہیں لگی، سنبھل نہیں سکے، تیاری نہیں کر سکے، صلح لی تاریخ پوری تھئیے، حضرت امیر معاویہ نے حملہ شروع چا کیتا ہے، فتح کرے دے وینل قبضہ کرے دے وینل عیسائیاں دے ملک تے وطن دے اتے، علاقے ہتھیاں دے وینل، گھوڑا تے سوارن، مسلمانہ دی جماعت بھی نال بڑا دور نکل گئے، بڑا ملک فتح ہوئے، بڑا ملک قبضے بھی چاہ گیا ہے۔ تا پتہ لگے پچھو آواز آئیے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے ایک بندہ گھوڑا بھجائیاں دے، بڑا تیز ٹاپا نال مٹی تے کھے اڑدیاں دیے۔ حضرت امیر معاویہ حیران ہو گئے، بندہ کونے تے زور دا ڈڈ پیاں دے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفا کرو دھوکھا نہیں کرنا۔
کون بندہ ہے بھائی؟ حضرت امیر معاویہ نے گھوڑا روکا ہے، حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، صحابی رسول ہن، کہ گل خیر ہوئے کہ وفا لا غدر، وفا کرو دھوکھا نہیں دیونا۔ کیڑی گل دا دھوکھا جی؟ کہ تساں عیسائیاں تے حملہ جو شروع کر دیتے جیا، تاریخ جو پوری تھی گئی ہے ساری صلح والی، اس تاریخ تو نہیں صحیح گلوجے نال لڑائی نہیں کرنی، ہن تا تاریخ مکمل ہو گئی ہے تو حملہ شروع کیتا ہے۔ حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے، اے مسلماناں دے سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کول سنائی، اگر کافراں نال تواڈا معاہدہ ہے، مخالفاں نال تواڈا معاہدہ ہے، دشمناں نال تواڈا معاہدہ تے معاہدے دی تاریخ گزر گئی ہے، تاریخ مکمل تھی ہے، جتنے توڑی انہاں نو خبردار نہ کر چھوڑو، او توڑی حملہ کرن دی اجازت نہیں۔ تساں پہلے دسنا کہ تاریخ تواڈی ساڈی مکمل تھی گئی ہے، ہن سنبھل ونجو سا حملہ تواڈے اوتے کرن والے ہیں۔ خیر جڑے ویلے یہ گل کی اچھا جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے وفا لا غدر، احباب اللہ واسطے گل تے سوچا اساں کہہ دے ایک فٹ جا تے قبضہ چکروں چھڑے نے، بڑی اوکھی گل ہے، تے کافی سارا علاقہ ہتھے آیا ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ آمنہ دلال دا حکم ہے کہ جیا میں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے تو ہی خبردار نہ کر چھوڑو اپنے دشمنوں مخالفوں، او تو نہیں تو سننا تے حملہ نہیں کرنا۔ اگر عیسائیاں نو پہلے تو سا خبردار کر چھوڑیں دے کہ تواڈی ساری تاریخ مکمل ہو چکی ہے، اس تو بعد تواڈی ساری جنگ ہونی ہے، تا تواڈا حملہ کرنا جائز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر نو فرمایا سارے قبضہ کیتے علاقے چھوڑ دیو۔ کیوں بھائی؟ اس واسطے علاقے چھوڑ دیو جتا آمنہ دلال دا فرمان آونجے اتھا امیر معاویہ نو زبان ہلاون دی کوئی گنجائش نہیں۔ جیرے بندے دے اندر رسول کریم دی اطاعت موجود نہیں، او بندہ اللہ دا دوست سڑاون دا بھی حقدار۔ اے پیسے ہی نا گھوڑا مل گھنا ہو، ابا میرے بھی خیر مان بھائی میرا ملازم اے گھوڑا مل گھنا اس کا ٹھیک ہے جی میں مل گھنا نا پیسے دیو ادھر میں نہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے دیتے، یہ نوکر غلام گھوڑا مل گھن کے آوڑے تے گھوڑے دا مالک بھی نال ٹردا ہے، گھنے گھوڑا کہ جی اے کونے اکھے اے مالک بالکل ٹھیک ہے، کتنے پیسے طے ہوئے؟ اکھے جی 300 درہم طے ہوئے، ٹھیک۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے گھوڑے دا مالک غلام میرا 300 درہم تے سودا کر آئے، اے سودا تینوں منظور ہے کہ بالکل منظور ہے؟ راضی ہے کہ بالکل راضی ہوں، قیمت ٹھیک مل گئی بھی؟ اکھے بالکل ٹھیک مل گئی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے تا 300 درہم مکا ہے، میں 400 درہم دے ساں۔ اساں تا جھیڑا کر کے سودا سستا گھننے ہیں، نہیں یہ کچھ تا گھٹ کروا جی، کچھ تا کروا جی، نہیں مہربانی 400 دے سو، 400 گھن سے؟ کہ کیوں نہ گھن سا جی؟ حضرت جریر فرمایا میں 500 دے نا، 500 گھن سے؟ کہ کیوں نہ گھن سا جی؟ 300 روپیہ مکا ہے درہم، 500 دے دیو جی۔ حضرت جریر فرمایا میں 600 درہم دے سا، 600 دے سو ڈوڑے گھن سے؟ کہ کیوں نہ گھن سا جی؟ حضرت فرمایا میں 700 درہم دے سا، گھن سے؟ کہ جی۔
حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تینوں 800 درہم دے دا پیا. اب آپ دی توجہ ہے میں نے دیکھو آنا تا میں نتیجہ ہی کڈھا. توجہ جی نہیں یہ تو خیر ہو رکا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. فحاشی تے پابندی نہیں, بدماشی تے پابندی نہیں, ظلم تے زیادتی تے پابندی نہیں, تے پابندی ہے اللہ دا قرآن بیان نہ تھی وے. پابندی یہ ہے امام الانبیاء دا فرمان بیان نہ تھی وے. ہائے اللہ اے دوری سا کو دکھاونا آئی. اللہ اللہ جی جی میں تو مسئلہ جاری رکھنا ہے. توجہ ذہن حاضر رکھا ہے. ایک پرویز وہ تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس اپنا خط مبارک بھیجا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسم گرامی لکھا, نیچے اسلام کی دعوت دی. اس کے پاس جب صحابی خط لے کر پہنچا, خط کھلوایا, اس نے کہا اچھا میرا نام پہلے نہیں لکھا اور اپنا نام پہلے لکھا, میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ایلچی کے منہ پر مارا. میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, میرے نام سے پہلے اس نے اپنا نام لکھا. پرویز نے ایران کا بادشاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے گورنر کو آرڈر بھیجا, میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے, میرے نام سے پہلے اپنا نام. جاؤ 2 بندے بھیجو, گرفتار کر کے اس عربی کو میرے سامنے لے آؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گورنر نے 2 بندے بھیجے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے, وہ آئے. آپ کا روب, آپ کا جلال, امام الانبیاء کا دبدبہ, شان و شوکت, صحابہ کرام کی وارفتگی, صحابہ کرام کی قربانی, صحابہ کرام کا پیار کانپنے لگے. آپ نے فرمایا چلے جاؤ, اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں, رب العالمین اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا. جاؤ مارا جا چکا ہے, اللہ نے مجھے وہی سے خبر دی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ٹکڑے کرنے والے کے ٹکڑے ہو گئے. امام الانبیاء کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور آج بھی اسی پرویز کا کوئی ہم نام دین اسلام کے ٹکڑے کرنا چاہے گا, اس کے اپنے ٹکڑے خدا کر دے گا. اسلام کو کوئی مٹا سکتا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انگریزوں نے کوشش کی کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کا نام مٹا دیا جائے, قرآن کی آواز مٹا دی جائے. خدا کی قسم 20-20 ہزار علماء کو دہلی کے شہر کے اندر درختوں کے ساتھ پھانسی پر لٹکایا گیا. علماء کرام کی کھالیں اتار کر علماء کرام کے وجودوں کو آگ کے اندر جلایا گیا. مدارس پہ حملے کیے گئے, شاہ ولی اللہ کے ہاتھ توڑے گئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا حسین احمد مدنی, ابو الکلام امام الہند رحمت اللہ تعالی علیہ, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, ان تمام اکابرین علماء دیوبند نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی, مشقتیں پریشانیاں برداشت کی, لیکن دین کی خاطر قربانی دی. اگر انگریز بر صغیر پاک و ہند کے اندر قرآن کی آواز کو نہیں مٹا سکا تو انگریز کی روحانی اولاد بھی قرآن و سنت کو مٹا سکتی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مسئلہ سنو یار, یہ سپیکر تار دی چیزاں یہ ہوئی تو یہ مسئلہ بیان کرنا ہے, نہ ہوئے تو بھی مسئلہ بیان کرنا ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا غلام 300 درہم نال گھوڑے دا سودا کر رہا ہے تے میں تینوں 800 درہم دینا منظور ہی نہیں ہے کوئی نہ. 800 درہم میں تو 300 درہم دے کر چھوڑا سودا, 500 درہم زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا ہے اللہ دے محبوب میں ہر بندے دی خیر خائی کرے سا میں نبی سونے نال کیتا ہویا وعدہ او غلط نہ ثابت کرنا چاہندا اے جڑا گھوڑا میرا غلام 300 درہم نال مل گھن کے آئے اے اصل وچ تینوں قیمت دا اندازہ نہیں اصل 800 درہم دا گھوڑا ہے تے 300 درہم تے چھوڑے تے میں جے کر 300 درہم چڑے دا نبی دی اطاعت دی خلاف ورزی تھی ونجا میں وعدہ کیتا ہے ہر مسلمان دی خیر خائی کرے سا اس واسطے 300 درہم دے جگہ تے 800 درہم تینوں دے رہا تے اللہ دے دوستاں دی نشانی یا ہوندی ہے اللہ دی عبادت موجود ہوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت موجود ہوے اللہ دی عبادت موجود ہے رسول دی اطاعت موجود نہیں او بندہ اللہ دا ولی قتل بن سکدا نہیں تیجی نشانی بھی دسا چاہ ہے بڑی اوکھی ہو ہے اوکھی ولی دی تیجی نشانی اللہ دی عبادت تو بعد رسول دی اطاعت تو بعد مخلوق دی خدمت کرن والا ہوئے جڑا مخلوق دی خدمت کرن والا نہیں او اللہ دا ولی سناون دا بھی حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے آیا پردیسی بندہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی صدیقہ دے گھر پیغام بھیجو مہمان آئے اللہ دی رحمت بن کے آئے کوئی کھاون پیون دی شے موجود ہے کہ نہیں بی بی صدیقہ کائنات دے گھروں جواب آئے اللہ دے محبوب سوائے پانی دے گھٹ دے سارے گھر دے اندر کوئی شے موجود نہیں آپ نے دوجی بی بی دے گھر پیغام بھیجے اتھو بھی سنی آئے پانی دا گھٹے اور سارے گھر دے اندر کوئی شے موجود نہیں سارے آلے بیت دے گھر وچوں ایو پیغام آئے کوئی چیز موجود نہیں سارے گھر دے اندر سوائے پانی دے گھٹ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کونے بندہ جنہ قربانی دے وے میں آمنہ دے لال دے مہمان نو اپنا مہمان بنا کے تے گھن ونجے انصاری اٹھی کھلوتے ہی اللہ دے محبوب خدمت میں کرے سا ٹھیک ہے جی بسم اللہ او جی میرے نال آؤ تر پہ جیرے ویلے گھر وچ پہنچے انصاری مہمان نو بلاون تو بعد گھر والی نو آکھن لگا کوئی شے کھاون پیون دی گھر وچ ہے کہ نہیں گھر والی آکھن لگی وہ کچھ جرا تواڈے تے میرے واسطے ہے یا سارے معصوم بچہ واسطے ہے اور زیادی کوئی گنجائش نہیں بندے کھواون دی کہنو اسا کھوا سکدے میں تا مہمان گھنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان آئی آپ دے گھر وچ تا سوا پانی دے ہور شے کو نہیں ایک طریقہ سوچے نہیں ہے کہ جے ویلے روٹی سامنے آئی نا تو بچہ نو کہے طریقے نا ولا شلا کے سما چھوڑ وقت تے روٹی کھاون لگے نا مہمان نال تو کہ بہانے نال دیوا چا مسماوے میں انجے نال نال منہ ہلائی رکھساں تے مہمان بسم اللہ کیتی رکھسی او سمجھے سی یہ میرے نال کھادا بیٹھا ہے اے ٹھیک ہے تا پتہ لگ گیا جو بچہ نو چا سمایا نے مہمان نال بہ گئی انصاری صحابی دیوا چا گھر والی بجھایا اے انجے خالی منہ ہلاون لگی ہے معلوم ہوندا اے بھی نال نال کھادا پیا ہے مہمان رج کے روٹی کھا چھوڑیے مہمان نو پتہ نہیں لگا کہ نال میرا میزبان بھی کھاون بھی شریک ہے یا کوئی نہ اللہ اللہ سویر تھئیے انصاری مہمان نو نال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اللہ کریم دے محبوب مسکران دے بیٹھے فرماون لگے انصاری تیرے رات والے عمل دی خبر اللہ نے جبریل نو بھیج کے مینوں دے چھوڑیے
قیامت ہوئی قرآن پڑھی دا رسی، قیامت تو بعد بھی قرآن دی تلاوت تھی دی راسی، تے انصاری دے عمل دی صفت بھی نال نال بیان تھی دی راسی۔ اللہ فرماتا ہے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انصاریاں دا حال کے رہے تو آپ نو حاجت بھی کیوں نہ ہوئے، اپنی حاجتاں قربان کر کے دوجھا نو ترجیح دے دل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا وجود مٹی تے گرد و غبار نال بھرا ہوئے، کپڑے بھی بڑے بوسیدہ، ٹاکیاں لگی ہوئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں مبارکہ وچوں آنسو آون لگے۔ عبد الرحمن کے بڑا تو تا بڑا مالدار تے پیسے علاوے مکے دے اندر، حضرت عبد الرحمن عرض کرے دل مسجد نبوی دا سہنے، اللہ دے محبوب ادھی رات دا ٹائم میں اٹھا، تیاری میں کیتی ہے اپنی بیوی تے اپنے معصوم بچے نو بھی نال لاواں تے مدینہ طیبہ ہجرت کر ونجا، تساں جو ہجرت کر کے آ گئے ہو تے جڑے ویلے رات نو اٹھا، اٹھ دے اوتے کجاوا رکھن لگا، ابے دی اکھ کھل گئی ہے، ابا مینوں آکھن لگا عبد الرحمن کے پیا کرے نے، تے میں آکھا ابا جان آمنہ دے لال دے غلاماں نے جھوٹ کدی نہیں بولا، سچی گل سن بابا، اللہ دے محبوب دی جدائی برداشت نہیں ہوندی، آپ ہجرت کر کے چلے گئے، میں بھی پچھو ہجرت کر کے وجڑا چاہ۔ اچھا اس آکھا اٹھ میں تینوں دیتا ہی نہیں کھلا، اٹھ نال نہیں کھڑنا، مرضیاں دی بھی پیدل ونج، گھر والی نو ہی گھن ونج، بچے نو ہی گھن ونج، سواری نہ دی صحیح میں دیتا ہی تینوں، چپ کر گئے جی۔ جیرے ویلے باپ بیٹے دی آواز اچھی ہوئی، نال چاچے دا گھر ہی، چاچا بھی جاگ پی ہے، خیر ہوئے باپ بیٹے دا کے اختلاف تے رولے کہ ہجرت کرنا چاہتے۔ اچھا چاچا کھن لگا میں اپنی بچی تیرے حق نکاح وچ دتی عبد الرحمن، میں اپنی بیٹی نو تیرے نال نہیں ونجن دیواں، شاباش میری بچی میرے گھر آ، چل بازو چا پکڑے گھن گئی ہے، بیوی بھی جدا، بھائی جاگ پہ آکھن لگے ابا کہ بھائی عبد الرحمن نال تہاڈا جھگڑا ہے کہ ہجرت کیتی ویندا۔ اچھا آکھن لگے جیڑا تیرا بیٹا ہے معصوم ساڈا بھتریجا او ساڈا خون ہے، او وی اساں نال نہیں کھڑن دیونا، بچے نو بھائیاں کھس گدے، سامان دی گٹھڑی چاہ کے ٹرن لگے، ابا کھن لگا خبردار عبد الرحمن سامان بھی میں نال نہیں کھڑنے ہونا، سامان بھی تھئی چا رکھ، خالی ہتھے عبد الرحمن۔ حاجیاں تو پوچھو کیڑا سہولت دا سفر ہے، اج مکے شریف تو مدینہ شریف وقت ہی بندہ تھک ویندا ہے، ایئر کنڈیشن گڈیاں 5-6 گھنٹے دا سفر وقت ہی بندہ تے او ویلا پتھریلی سرزمین، کوئی کھاون پیون دی سہولت نال نہیں، بڑیاں تکلیفاں دے دکھاں نال پہنچے جڑے مسجد نبوی وچ امام الانبیاء نے حال ڈٹھے، رکت تاری ہو گئی ہے، فرماون لگے انصاریو مخلوق دی خدمت کرنا بڑی عبادت ہے، کون حضرت عبد الرحمن نو اپنا بھائی بنے سی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی کھلوتے، اللہ دے محبوب عبد الرحمن بھائی دی خدمت میں کرنی ہے، اللہ اللہ نال چلائے تے گھر گئے اپنے مکان دے اندر، عرض کرے دن بھائی مکان تے 2 حصے ہو گئے، سجا تے کھبا حصہ، جرا حصہ مردیاں دی بھی چون ہن تیرے نہ کرے گا، آ نال میرا باغ باغ وچ بھی گھن گئے، کھجوراں نال بھرے ہویا باغ بڑا قیمتی سمجھاوے دا کھجوراں دا باغ اس دور وچ، اللہ اللہ سجا تے کھبا پاسا جرا پاسا مردیاں دی بھی چون گھن، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی تعمیل کرے دے خدمت کرو تے وقت فرماون لگے 2 میریاں بیویاں، بیوی تا چاچے تیرے کولو گھل گدی، میں اپنی 2 بیویاں وچوں ہی نو طلاق چڑے نا، عدت گزرن تو بعد جیڑی بیوی مرضیاں دی وی تو چڑ گھلا، پردے دا مسئلہ جو جڑنی کوئی نہیں آیا، اسی بیوی نو طلاق چڑے نا، عدت گزارن تو بعد تو نکاح چا کرے، حضرت عبد الرحمن فرمایا کوئی نہ اے نکاح والا معاملہ تراون دے، چلو مکان والی گل کر گھلنے، حضرت سعد فرمایا
حصہ میں تینوں دیندا پیاں. اللہ فرمایا جبریل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے حصہ دیندا پیا تے میں اللہ دی مرضی قرآن والا حصہ میرا بھی نال رلا چھوڑ. اللہ تعالیٰ کیڑا حصہ رلاونا ہے؟ قرآن پاک دی آیت آ گئی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جنہ ایمان قبول کیتا ود ہجرت بھی کیتی سب کچھ چھوڑیا اللہ اللہ تے اللہ دے رستے تے تکلیف بھی بڑی برداشت کیتی جہاد بھی کیتا. مہاجرین تے جنہ انصاریوں نے ٹھکانہ دیتا جگہ دیتی مالا نال تعاون کیتا. مہاجرین تے انصار دی جماعت واسطے میں اللہ بھی حصہ لیدا پیاں. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ دے ولی دی ترے نشانیاں اللہ دی عبادت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے تے مخلوق دی خدمت کرے. جالندر دا قصہ ہے اگر ہندوستان پاکستان دی تقسیم نہیں ہوئی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دسترخوان لگا ہوئے ہیں مدرسے دے سالانہ جلسے دے موقع تے روٹی پہ کھا دینا. یہ بندہ کون ہے؟ امیر شریعت فرمایا اکھے کی بھنگی ہے گند صاف کرنا والا نالیاں صاف کرنا. فرمایا نہیں سڈو. شاہ جی بھنگی ہے. فرمایا سڈو بھائی میں سرے دا بھی ہوں کہ تساں سادات جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تساں شاہ بخاری بھنگی نے آ بھائی وہ عیسائی آئی کمبل لگ گیا. فرمایا میرے نال ہاتھ دھو. اس اپنے ہاتھ دھوتے فرمایا میں نال دسترخوان دے بہ. اس نے شاہ جی میں عیسائی ہوں میں تو بھنگی ہوں. فرمایا نال بہ بھائی. بھنگی ہونا اور بات ہے عیسائی ہونا اور بات ہے انسان ہونا اور بات ہے. نال بلایا ہے ہاتھ دھوئے نال بہ گئی ہے. وہ روے کمبے جی میں عیسائی میں بھنگی میں چوڑا میں شاہ جی تساں سید. امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا ہاتھ دھو کدھر آ میری پلیٹ کی روٹی کھا. پلیٹ دے وچ اوندا ہاتھ پایا تے آلو چا کے اون دے منہ چ رکھے. اب آپ دھیان نال سنے سارے سردار تا اون گلاس وچ پانی نہیں پی دے جس وچ نوکر پیونا ہوئے. سارے سردار تا اون جھا تے نہیں باندے جتھا نوکر باونا ہوئے. آلو چا کے اون دے منہ چ دتا ہے اس جو چک مارے تے ادھا کھا دے باقی ادھا آلو امیر شریعت چا کے اپنے منہ چپائے. رومن لگ گیا روٹی کھوا کے ٹرے لازا گزرے اپنے دو معصوم بچے نو اپنی بیوی نو نال لا کے آ گیا. روے دھاڑا مارے. فرمایا کہ خیر ہوئے کیوں آئے؟ امیر شریعت تہاڈی خدمت میرے دل تے اثر کر گئی ہے کلمہ پڑھنا آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تو بعد مخلوق دی خدمت اللہ دی عبادت رسول دی اطاعت مخلوق دی خدمت اے او ترے صفتن اگر کہ بندے دے اندر موجود ہوئن اے بندہ اللہ دا ولی سراون دا حقدار ہے. جڑے بندے دی زندگی چ اللہ دی عبادت نہیں رسول دی اطاعت نہیں مخلوق دی خدمت نہیں او بندہ ولی سراون دا حقدار. نشانیاں یاد رکھے بڑا کام دے سن وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ الذی لا یکشف الشدائد الا ہو ولا يدفع المقائد الا هو. ابراہیم فی النار الحریق حین نادا قال لا الہ الا هو. موسیٰ علی الطور حین نادا قال لا الہ الا هو. یوسف فی کار البیر حین نادا قال لا الہ الا هو. یونس فی بطن الحوت حین نادا قال لا الہ الا هو. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اعلموا ان الدنیا دائرہ
ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول محمد نبينا وشفينا يا رب أمتي يا رب أمتي، ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك رب الرؤوف الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن